قبلہ ڈاکٹر عرفان صاحب سے میں کہوں گا کہ آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے، تو کیا فرمائیں گے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آج آپ نے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی دعوت دی ہے جنہوں نے تصوف میں، خاص طور پہ اسلامی تصوف میں ایک ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ اس سے پہلے تصوف کے نام سے اس طرح سے لوگ واقف نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری حیات میں اسے علم الاحسان کہا جاتا تھا، اور یہ سینہ بہ سینہ ایک روایت کی بات تھی جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے صحابہ میں اور صحابہ سے تابعین میں اور تابعین سے آگے یہ چلتا رہا، لیکن اس کے بارے میں کسی شخص نے اپنی کیفیات، اپنی واردات اور اپنے علوم کو جو ہے منضبط نہیں کیا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی واردات کو، اگر آپ صحیح معنی میں کہیں نا، تو اپنی واردات کو تحریری صورت میں پیش کیا، اور اس قدر آپ کے اوپر اور لفظ بھی ہے اس کی جگہ واردات کی، کیفیات کہہ لیں، جو انوارات و تجلیات ایک صوفی کے اوپر وارد ہوتے ہیں نا، ان کو آپ نے پہلی مرتبہ بیان کیا، یعنی کہ جذب بھی کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اعلیٰ ظرف کے مالک بہت بلا شبہ۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو تھی نا کہ اس علم کو آج تک کسی نے بیان نہیں کیا تھا، لکھا نہیں تھا۔ علم موجود تھا، فن موجود تھا یہ تصوف کا، لیکن آج تک کسی نے اس کو لکھا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں لکھا تھا؟ اس لیے کہ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک بات تو حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں بتا دوں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں تو تم شاید ان کو بیچ چوراہے میں قتل کر دو۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی عشاء کی نماز بعض اوقات دیر سے پڑھتے ہیں، تو یہ شکایت تھی ان کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی، میں نے اس کے ذمہ ایسی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ بعض اوقات ان میں مصروفیت کی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں تو زمین و آسمان کے چپے چپے پہ اس علی کے سجدے دیکھتا ہوں۔